کون ہے وہ؟ سہیل ابن عمر ہے۔ کس کا نمائندہ ہے؟ کفار کا، مشرکین کا، قریش کے اور مکہ کے۔ کون ہے وہ؟ ابو سفیان کا نمائندہ ہے۔ کون ہے وہ جو ابو لہب وہاں جا رہتا تھا اس کا نمائندہ ہے، انہی کی نسلوں کا نمائندہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واقف کون نہیں ہے؟ جو لوگ اسلام کے تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد جو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بغیر اس کی مہربانی اور نصرت کے کوئی چیز تکمیل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول کا یقین ہے، یہی پیغام ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں بڑے سے بڑے ذکر کے پہلے اگرچہ کہ وہ ممبر ہی سے کیوں نہ ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لیا جائے تو یہ سنت رسول ہے یا سنت ابو سفیان ہے، سہیل ابن عمر ہے؟ آپ کیسے اس کا متبادل بتلا سکتے ہیں؟ بلکہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ سلام علیہ فرماتے ہیں قولوا کل امر صغیر او کبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، بار بار اللہ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا، تیقن دلایا گیا کہ اے موسیٰ فرعون کو ابھی ہم غرق کر دیں گے، ابھی واسل جہنم کر دیں گے۔ آج اپنی امت کو پیغام پہنچاتے تھے کہ یہ دیکھو فرعون ابھی اللہ نے مجھے پیغام و بشارت دی ہے، وہ واسل جہنم ہوگا، غرق ہو جائے گا، وہ پھر نارے و سخر ہو جائے گا۔ لیکن دیکھتے تھے کہ پھر وہ زندہ ہے، پھر جا کے کلام کرتے تھے، اللہ کہتا تھا کہ وہ ہو جائے گا، پھر آگے اپنی امت کو بشارت دیتے تھے۔ آخر میں لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کی بات سچ ہے یا آپ جھوٹ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک نوبت آ گئی۔ اب اس کے بعد جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد استغاثہ کیے، پروردگار حتمی طور پر تو حکم دے دے کہ کب ہوگا، اس لیے کہ میری امت میری نبوت کو چھٹلا رہی ہے۔ تو کہا کہ یا موسیٰ تم کو میرے کلام پہ اور فرعون کے تباہ برباد ہونے کے اوپر نگاہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میری نگاہ اس کے دروازے پہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو موقوف کر کر رکھا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ اسے مہلت ملی، اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم عادتاً اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں گے، یہی طرز عمل ہے مولا کائنات کا، یہی طرز عمل ہے رسول اکرم کا، یہی احکامات ہے، ہدایت ہے مولا کائنات کی۔ فرماتے کہ مومن کا نعرہ صراط پر سے گزرتے ہوئے جو ہوگا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا۔ جب بسم اللہ کہیں گا تو صراط وہاں پہ فریاد کریں گے آتش جہنم کے شعلے کہ اے مومن جلدی گزر جا، تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے اس کی حرارت سرد ہو گئی ہے، لہذا تو جلدی یہاں سے گزر جا تاکہ دشمنان اہل بیت سے میں انتقام لے سکوں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے اس کے مخالف ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ درس کے خلاف ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، شہزادی کونین کی جو وارث تھی، ساری چشمدید واقعات کی، کربلا میں جو امام حسین پہ گزرا وہ زینب تھی، اور زینب بھی دربار یزید نے اس وقت تک اپنے کلام کو شروع نہیں کیا تا وقت کے بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی۔ اس کے بعد مصائب کو بیان کیا کہ کیا گزر گئی فاطمہ کے لال پر، کیا گزر گئی اہل بیت اطہار پر۔ اب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ پھر کیا لکھنا چاہیے، اس نے کہا کہ آپ بسمک اللہم لکھ دیجئے، رحمان الرحیم سے میں واقف نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے کہا یا علی آپ بسمک اللہم لکھ دیجئے، مولا کائنات بسمک اللہم لکھ دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ لکھو محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور بینا عمر بن سہیل اور محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو یہ بھی نہیں ماننے والی چیز کس کی ہے؟ جو مشرکین کی ہے۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ کے رسول ہی مانتے حضرت رسول کو، لہٰذا جب یہاں پر یہ بات آئی تو مولا کائنات نے کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا
پھر محمد رسول اللہ لکھا۔ یا رسول اللہ، جب سے آنکھ کھلی میں نے آپ کو رسول ہی مانا ہو، میں اپنے ہاتھوں سے کیسے مٹاؤں رسول اللہ کا لفظ؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کی اس گفتگو سننے کے بعد اللہ کے رسول مسکرایا، کہا کہ یا علی لائیے میں مٹائی دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جیسے اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ویسے ہی میں اللہ کا عبد بھی ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لکھنے کے لیے کہ محمد عبداللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے، لیکن یاد رکھیے ایک ایسا وقت آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے جو آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کے لفظ امیر المومنین کو نکال دیا جائے۔ تو میری آپ سے خواہش یہی ہے کہ آپ امیر المومنین کا لفظ نکالنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن صلح کرنے میں اسلام کی افادیت ہے، عظمت ہے اور بہتری ہے۔ تو یہ چیز پیشین گوئی کے طور پہ پیشگی کہہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ 10 سال کے لیے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں اور قریش کے درمیان میں کوئی کسی قسم کی بدامنی نہیں ہوگی، امن و امانیت قائم ہو جائیں گی، اور وہ اپنے طور پر آزاد رہیں گے، ان کی تبلیغ کریں، ہم اپنے طور پر آزاد رہیں گے، تبلیغ کریں۔ البتہ فی الوقت اب تو آپ وہاں پر کعبے کو طواف کرنے کے لیے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو لوٹنا پڑے گا۔ نہ قربانی کی اجازت ہے نہ طواف کی اجازت ہے۔ ہاں آئندہ سال آپ ضرور تشریف لائیے، جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے تاکہ آپ اپنے اطمینان کے ساتھ طواف کر لیں، 3 دن میں آپ عمرہ بچا لیں، قربانیاں کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے مقام پہ چلے جائیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ شرط بھی آپ قبول کر لیجئے، لکھ دیجئے۔ معاہدے میں لکھ دی گئی، معاہدہ میں لکھ دی گئی کہ یہ 10 سال تک کوئی کسی ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کرے گا اور جنگ نہیں ہوں گی۔ اس طرح سے بار بار کی جنگوں سے اسلام کو چھٹکارا ملا۔